کینیڈا میں ایک علیحدگی پسند سکھ رہنما کے قتل میں بھارتی حکومت کے ملوث ہونے کے الزام کے بعد اٹاوا اور نئی دہلی کی جانب سے ایک دوسرے کے سفارتکاروں کی ملک بدری کے باعث کینیڈا اور بھارت کے درمیان کشیدگی نئی بلندیوں پر پہنچ گئی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان یہ کشیدگی سکھوں کی اپنے لیے ایک آزاد وطن یا خالصتان کی تحریک کی وجہ سے پائی جاتی ہے۔ بھارت نے بارہا کینیڈا پر اس تحریک کی حمایت کا الزام لگایا ہے جس پر بھارت میں پابندی عائد ہے۔ پیر کو کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پارلیمنٹ میں ان الزامات کو قابل اعتبار قرار دیا تھا۔ Possible terms, I continue to urge the government of India to cooperate with Canada to get to the bottom of this matter. جن کے مطابق جون میں ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارت کا ہاتھ تھا۔ بھارتی حکومت نے نجر کے قتل میں کسی قسم کا ہاتھ ہونے کی تردید کی، جبکہ یہ بھی کہا کہ کینیڈا خالصتان تحریک کی سرگرمیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ خالصتان موومنٹ کیا ہے۔ بھارت میں سکھوں کی آزادی کی تحریک بالآخر ایک ایسی خونی مسلح بغاوت بن گئی تھی جس نے 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں بھارت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس بغاوت کا گڑھ ملک کی سکھ اکثریتی شمالی ریاست پنجاب میں تھا۔ سکھ بھارت کی آبادی کا تقریباً 2% ہیں۔ سکھوں کی یہ شورش ایک دہائی سے زیادہ جاری رہی اور اسے بھارتی حکومت کے کریک ڈاؤن کے ذریعے دبایا گیا، جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے، جن میں بہت سے ممتاز سکھ رہنما بھی شامل تھے۔ پولیس کی کارروائیوں کے دوران سینکڑوں سکھ نوجوان بھی مارے گئے۔ انسانی حقوق کے گروپوں کے مطابق بہت سے سکھوں کو حراست میں بھی لیا گیا۔ تاہم بھارتی حکومت اور سکھوں کے درمیان کشیدگی کا عروج اس وقت دیکھنے آیا جب 1984 میں بھارتی فوج نے امرتسر میں سکھوں کی مقدس ترین عبادت گاہ گولڈن ٹیمپل پر دھاوا بول دیا تاکہ وہاں پناہ لینے والے علیحدگی پسندوں کو نکال باہر کیا جا سکے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس آپریشن میں تقریباً 400 افراد مارے گئے، لیکن سکھ گروپوں کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں ہزاروں افراد مارے گئے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں سکھ عسکریت پسند رہنما جرنیل سنگھ بھنڈرانوالا بھی شامل تھے، جن پر بھارتی حکومت نے مسلح بغاوت کی قیادت کرنے کا الزام لگایا تھا۔ آپریشن بلو سٹار نامی اس کارروائی کی اجازت اس وقت کے وزیر اعظم اندرا گاندھی نے دی تھی۔ اسی وجہ سے 31 اکتوبر 1984 کو اندرا گاندھی کو ان کی حفاظت پر مامور انہی کے 2 سکھ محافظوں نے قتل کر دیا تھا۔ ان کی موت کے بعد سکھ مخالف فسادات کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جس میں ہندو بلوائیوں نے پورے شمالی بھارت خاص طور پر نئی دہلی میں گھر گھر جا کر سکھوں پر حملے کیے اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو مار ڈالا اور بہت سوں کو زندہ جلا دیا۔ اب یہ سوال ہے کہ تحریک اب بھی متحرک ہے یا نہیں۔ آج بھارتی پنجاب میں کوئی فعال شورش نہیں، لیکن خالصتان تحریک کو اب بھی اس ریاست میں موجود کچھ افراد کے ساتھ ساتھ بیرون ملک مقیم سکھوں کے بڑے گروپوں کی حمایت حاصل ہے۔ بھارتی حکومت نے گزشتہ برسوں میں بارہا خبردار کیا کہ سکھ علیحدگی پسند دوبارہ فعال ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے بھی سکھ علیحدگی پسندوں کا تعاقب تیز کر دیا ہے اور اس تحریک سے منسلک مختلف تنظیموں کے درجنوں رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ جب بھارت میں کسانوں نے 2020 میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے نئی دہلی کے نزدیک ڈیرے ڈالے تو مودی حکومت نے ابتدا میں اس میں شامل سکھ شرکاء کو خالصتانی کہہ کر بدنام کرنے کی کوشش کی تھی۔ بعد ازاں دباؤ میں آ کر مودی حکومت نے ان قوانین کو واپس لے لیا۔ اس سال کے شروع میں بھارتی پولیس نے امرت پال سنگھ نامی ایک علیحدگی پسند رہنما کو گرفتار کیا تھا، جن پر خالصتان کے مطالبات زندہ کرانے اور پنجاب میں تشدد کے خدشات بھڑکانے کے الزامات لگائے گئے تھے۔ 30 سال امرت پال سنگھ نے اپنے جوش خطابت کے ذریعے قومی توجہ حاصل کر لی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جرنیل سنگھ بھنڈرانوالا سے متاثر ہیں۔ بھارت سے باہر تحریک کتنی مضبوط ہے، یہ بات کرنا یہاں بہت ضروری ہے۔ بھارت مسلسل کینیڈا، آسٹریلیا اور برطانیہ جیسے ممالک سے سکھ کارکنوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے ذاتی طور پر ان ممالک کے وزراء اعظم کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھایا۔ بھارت نے خاص طور پر کینیڈا کے ساتھ ان خدشات کو اٹھایا جہاں سکھ ملک کی آبادی کا تقریباً 2% ہیں۔ اس سال کے آغاز میں سکھ مظاہرین نے لندن میں بھارتی ہائی کمیشن پر سے بھارتی پرچم اتارتے ہوئے امرت پال سنگھ کی گرفتاری کے خلاف غصے کے اظہار کو سفارت خانے کی عمارت میں توڑ پھوڑ بھی کی۔ بھارتی وزارت خارجہ نے ان واقعات کی مذمت کی اور نئی دہلی میں برطانیہ کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو طلب کر کے احتجاج کیا۔
اس کے ساتھ ساتھ سکھ مظاہرین نے سان فرانسسکو میں بھی بھارتی قونصل خانے کی کھڑکیاں توڑیں اور ان کے سفارت خانے کے عملے کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئیں۔